اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن پاک کے حوالے سے مقطعات اور حروف مقطعات پر میں نے بہت سارے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اس حوالے سے کچھ لوگوں نے کچھ سوالات بھی بھیجے، تو ان سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک ایسا پروگرام بھی ترتیب دیا جس میں مقطعات کو سوالاً جواباً ہم نے ڈیل کیا، اور ہم نے یہ کوشش کی کہ جتنے مختلف سوالات جو حروف مقطعات کا احاطہ کرتے ہیں ہم ان کو شامل کر لیں۔ ہم یہ کوشش کریں گے وہ تمام سوالات اس میں شامل ہو جائیں جن کا حروف مقطعات کے حوالے سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے۔ پھر بھی سامعین اور ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر اس حوالے سے کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو اپنے کامنٹس میں اسے ڈالیے تاکہ ہم اگلے کسی پروگرام میں اس کو شامل کر سکیں اور مختلف حوالے سے ہم اس موضوع کا احاطہ کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ اور اگر آپ یہ پروگرام پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ اسے سبسکرائب کیجئے، اسے لائک کیجئے، اسے شیئر کیجئے تاکہ علم کا یہ دیا جلتا رہے، آگے بڑھتا رہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن پاک میں ایسے حروف ہونے چاہیے جن کے کوئی معنی نہ ہو؟ مفسرین نے اس سوال کو بہت ہی خوبصورتی سے چھیڑا ہے۔ علامہ طباطبائی نے فرمایا اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پیغام مبین یعنی قرآن پاک میں ایسی کوئی چیز ہو جس کے معنی معلوم نہ ہوں، ایسے کلمات ہوں جو سمجھ میں نہ آئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر مکتبہ فکر نے اور ہر مکتبہ فکر کے علماء نے مختلف حوالوں سے ان حروف کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات کی ہے۔ دوسری بات یہ کہ کفار قریش اور دشمنان اسلام کو اگر یہ چیزیں اچنبھا لگتی اور ان کی سمجھ میں نہ آتی تو وہ ضرور سوال کرتے، بلکہ وہ تو تانے دیتے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے یہ کیسا کلام ہے کہ جس میں ایسے حروف ہیں جو کسی کو معلوم ہی نہیں۔ تو انہوں نے اعتراض نہیں کیا۔ تو یہی ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کے عرب ان حروف کے استعمال سے ناواقف نہیں تھے، کسی نہ کسی طرح سے وہ ان حروف کے حوالے سے علم رکھتے تھے اور جانتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ قرآن پاک نے حروف کے اس علم کو اتنا آگے بڑھا دیا کہ یہ ان کے بس میں نہیں تھا کہ اس کا احاطہ کر سکیں، اور ان کی دسترس سے یہ اتنا باہر ہو گیا کہ ان کے لیے مشکل ہو گیا کہ اس کو کوئی جواب دے سکیں۔ مثلا وہ تو ایک حرف کے اوپر شعر کہہ دیتے تھے، مثال کے طور پر قلت لہا قفی فقالت لی قاف، میں نے اس سے کہا کہ ٹھہر جاؤ اور اس نے کہا میں ٹھہر گئی۔ اور اس میں شاعر نے قاف کا استعمال اس طرح کیا ہے کہ بار بار استعمال کر کے بتایا ہے کہ میں حرف کا بادشاہ ہوں، میں حرف کو جیسے چاہوں استعمال کر سکتا ہوں۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انہیں علم تھا تو بعد میں اس علم کو کیا ہو گیا اور یہ کیسے یہ علم کھو گیا؟ تو یہ ایک پیچیدہ لسانی معاملہ ہے، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ بنیادی طور پر ایک لاشعوری علم ہوتا ہے، لیکن اس کا ٹیکنیکل جواب جو کوئی گرامیرین دے سکتا ہے یا کوئی ماہر لسانیات دے سکتا ہے اس طرح سے کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ لیکن وہ علم موجود تھا اور وہ علم لوگوں کے ذہن میں وہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ یہ جو حرف استعمال کیا گیا ہے اور اسی طرح سے جو اس سورہ میں اس حرف کو استعمال کیا گیا ہے تو ان کا آپس میں ایک تعلق ہے۔ وہ تعلق کتنا ہے، کس حد تک گیا ہے، اس کے اندر کیا کیا پیچیدگیاں ہیں، یہ تو ظاہر ہے کہ علم کے آگے بڑھنے کے ساتھ ہی اس بات کے اوپر ہم مزید روشنی ڈال سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر بچے کو علم کو دیکھا جائے تو بچہ اپنی زبان کی گرامر کو بخوبی جانتا ہے، مگر وہ اندرونی طور پر جانتا ہے، وہ اس کی وضاحت اور اس کا تجزیہ نہیں کر سکتا۔
تجزیہ کرنے کے لیے پھر اسے گرامر کے لیسن لینے ہی پڑتے ہیں۔ اس لیے یہ علم اپنی جگہ پر ہے، اور علم جتنا ہم کھولیں گے اتنا پیچیدہ ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے ہم نے جو اس کے مختلف ویڈیوز میں اس پیچیدگی کو بھی ظاہر کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ اس حوالے سے ان حروف کا کتنا عظیم استعمال ہے اور باکمال استعمال ہے کہ جس کو ہم جتنا تجزیہ کرتے جائیں گے وہ کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ کہا گیا کہ اگر کسی حرف کو ہم جملے میں استعمال کریں یا کسی لفظ میں استعمال کریں تو کیا یہ اس میں استعمال ہوتے ہیں؟ بے شک ان صورتوں میں اس طرح کا استعمال بھی ہے کہ ہم کسی حرف کو اسی سورہ کے مختلف جملوں میں دیکھتے ہیں، اس حرف کو اسی سورہ کے جملوں میں دیکھتے ہیں، اسی کے قافیے اور ردیف میں دیکھتے ہیں، اور ہر طرح سے وہ ہمارے ایک وضاحت کرتے ہیں کہ ہم اس سورہ کا حصہ ہیں۔